اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا بإخلاق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم شهر رحمة فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر صبر ثوابه الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر 5 تراويحات رواه مصنف ابن شيبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز و محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گھر سن رہی ہوں، گھروں کے اندر پردہ نشین، عفت مآب اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شوال المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس رب لم یزل سے ایک اور بہت بڑا انعام اور احسان ہماری زندگی میں اس منعم حقیقی نے ہمارے اوپر جلوہ افروز فرمایا ہے، جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم رحمت دو عالم، سرور کونین، فخر کون و مکان، تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ اور ان دونوں مہینوں میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے بستروں سے علیحدہ قیام اللیل، لمبی لمبی رکعتیں، لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی نمازیں اللہ کے حضور ادا فرماتے، اور امت کے لیے ساری ساری رات سجدوں میں اللہ سے مانگتے، امت کی خیر خواہی مانگتے، امت کے لیے مغفرت طلب کرتے، امت کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے قیمتی آنسو بہاتے کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اور آپ اس کے فضائل اور مناقب اور اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی برکات، اس کے انوارات امت کو اس طرح عطا کرتے، بتاتے بتاتے آپ انداز گفتگو میں تبسم فرماتے، گویا کہ جیسے انسان کسی نعمت پر خوش ہوتا ہے، رمضان المبارک آتا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے کہ میری امت کے پاس اور تو کوئی ایسا ذریعہ جہنم سے آزادی کا نہیں ہے، عبادت کا نہیں ہے، جو اللہ نے میری امت کو عطا فرمایا ہے، بلکہ خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے ہی عظیم القاب کے ساتھ
بڑے ہی پرانوار القاب کے ساتھ امت کو بتلایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر ہم نے روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ رمضان کے اور مختلف اوقات کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، ڈرنے والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اور پھر اس امت کو اتنی آسانی کا روزہ عطا کیا کہ اس سے پہلے کسی اور امت کو اتنی آسانی والا روزہ نہیں دیا گیا تھا، اور اتنی نیکیاں اور اجر و ثواب سے متصف یہ مہینہ امت کو عطا کیا گیا۔ فرمایا کہ اور مہینوں میں جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی ادائیگی پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کو ایک ہی رکن کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک جب آتا ہے تو رب العزت ایک نفل کا درجہ فرض کے برابر قرار دے دیتا ہے۔ جو ثواب اللہ فرض پہ عطا کرنا چاہتے ہیں وہ رمضان کے نفل کے ادائیگی پر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جو فرض اس رمضان میں ادا کرتا ہے تو اللہ 70 فرضوں کے اجر اور ثواب جیسے انعام سے نواز دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل تحسین ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی قابل تحسین بات ہے کہ روزانہ رب العزت جنت کو مزین فرماتا ہے، اس میں خوشبوئیں مہکتی ہیں، اس کے اندر ہر چیز کو رب العزت خوبصورت کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جنت کی جو حوریں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب کی امت کی ازواج اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے مزید خوبصورت ہو جاؤ۔ تو رب العزت کے حکم پر ہر چیز اپنی خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے، اے اللہ،
ہمیں اتنا خوبصورت ہونے کا کیوں ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ آخری امت میرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صبح اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اپنی نیند سے بیدار ہو کر اپنی خواہشات کو میری خواہشات پر قربان کرتے ہوئے سحری کا اہتمام کرتی ہے اور پھر یہ وعدہ کرتی ہے کہ میں غروب آفتاب تک اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا، تمام احکامات جن چیزوں سے روکنے کا ہمیں دیا گیا اور جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، کہ تمام احکامات پر 100% عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کروں گا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ایک انعام اور کہ اس بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے جو معدے کی تیزابیت، معدے کی گرمی اور معدے کی جو سمیل دماغ کی طرف اٹھتی ہے، منہ کے ذریعے سے باہر نکلتی ہے، مجھے اور آپ کو تو یہ سمیل لگتی ہے، لیکن رب العزت کے ہاں یہ مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ عزیز اور مقدس اور مطہر لگتی ہے۔ اور رب العزت کی طرف سے تمام فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ زمین پر اتر جاؤ، جہاں جہاں میرے محبوب کے امتی مجھ سے دعا طلب کریں گے، جنت مانگیں گے، جہنم سے پناہ مانگیں گے، اور تم ملائکہ کی جماعت جا کر آمین کہنا، اور میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ انعامات تو بے شمار ہیں، لیکن جو انعام اللہ نے اس امت کو عظیم عطا فرمایا، کہ یہ عظیم انعام کیسا اور کتنا عظیم ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کے لیے اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی عظیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ عظیم خالی بڑے کو نہیں کہتے، جو سب سے زیادہ عظمت والا ہو، سب سے زیادہ بڑا ہو، اس کو عظیم کہا جاتا ہے۔ مثلا آیت الکرسی کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اونچا ہے
صرف اونچا ہی نہیں، وہ بلند ہے صرف بلند ہی نہیں، وہ برتر ہے صرف برتر ہی نہیں، فرمایا وہ سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ بڑا ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے، اعلیٰ مرتبے والا۔ پھر فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، منکرات سے جو بچ گیا، جتنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، اس کے لیے بڑی کامیابی کا اعلان۔ فقد فاز فوزا عظیما ذالک الفوز العظیم۔ مختلف مقامات پر اللہ نے یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو خالی کامیابی نہ سمجھو، بہت بڑی کامیابی سمجھو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، یہ ظلم عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا ہر گناہ معاف کر دوں گا، ہر برائی ختم کر دوں گا، ہر ظلم ہر جرم معاف کر دوں گا، لیکن شرک جیسا گناہ میں معاف نہیں کروں گا۔ مشرک ہمیشہ جہنم کے اندر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد اظلکم شہر عظیم، میں جو تمہیں مہینہ دے رہا ہوں رمضان المبارک کا، یہ بڑا ہی عظیم مہینہ، کتنا عظیم، جس نے یہ مہینہ ہمارے لیے مخصوص فرمایا وہ سب سے عظیم، اور جو اس مہینے کی خوشخبری لے کر آیا وہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ فرشتوں کے اندر عظیم، کتابیں تو اور بھی، لیکن قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ میں نے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتاب عطا فرمائی ہے وہ تمام کتابوں سے بڑی اور عظیم کتاب، اور جس نبی پر اس کتاب کو نازل فرمایا ہے وہ نبی بھی امام اعظم، وہ بھی تمام نبیوں سے عظیم اور بالا اور عظمت والے۔ اور پھر جس امت کے لیے رب تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا وہ امت بھی تمام امتوں سے عظیم، اور پھر جس رات اللہ نے اس قرآن مجید کو اتارا وہ رات بھی تمام راتوں سے اعلیٰ اور عظیم ہے، خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر۔ یہ عظیم کا لفظ اللہ نے جا بجا انعام کے طور پر، فضیلت اور عظمت کے طور پر ارشاد فرمایا ہے تاکہ امت اس کی افضلیت کو سمجھے، اس کی عظمت کو سمجھے، اس کی قدر کو سمجھے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گناہ نہیں کیا. آپ معصوم ہیں, باوجود معصومیت کے کسی بھی رمضان کی رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں لیٹا کرتے تھے. ساری ساری رات قیام کے اندر گزار دیا کرتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت سے خود تو معمور اور منور تھے ہی, مکہ اور مدینہ کے بسنے والے لوگ بھی آپ کی اس خوشبو سے معطر و منور ہوتے. اور آپ کی زبان مبارک سے جو صحیح ادائیگی ہوا کرتی تھی قرآن مجید کے الفاظ کی, اس سے مسلمان تو کیا کافر بھی اس کے معترف ہوتے کہ اس سے عظیم کتاب, اس سے عظیم کلام نہ ہم نے سنا ہے نہ سنانے والا دیکھا. سنانے والا جب عظیم اور کلام اللہ عظیم, اتارنے والا عظیم, لے کر آنے والا عظیم, جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ عظیم, جس رات میں اترا گیا وہ رات عظیم, تو پھر اس کی برکات اور انوارات کے اندر کیا شکوک و شبہات رہ جاتے, جس کی تعریف خود رب العالمین کر رہا ہے. قدم قدم پر ایک نہیں کروڑوں نیکیاں انسان کے نامہ اعمال کے اندر لکھ رہا ہے. اور اس نے اس امت کی رہنمائی اس انداز سے فرمائی ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے 80 سال کے گناہ ہیں, پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا. رمضان کا مہینہ آ گیا اور تو اتنا کہہ دے اللہ صاحب کا گناہوں سے میں آج توبہ کرتا ہوں, اور اللہ نے سارے مٹا دیے. ایک توبہ پر قلم چلا دی. یوں سمجھے جس نے روزہ رکھا اس نیت سے کہ میرے رب کا حکم ہے, میرے نبی کا طریقہ ہے, اور اس کے تمام حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرتا ہے, تو پہلے روزے کی افطاری پر ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, جیسے اس نے گناہ کیے نہیں. معصوم بچہ ولادت سے لے کر بلوغت تک اگر وہ مر جائے اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا. اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر بھیجتا ہے, اور اپنے والدین کے لیے وہ بخشش اور مغفرت کی سفارش کرتا ہے. جو بچہ دنیا میں انتقال کر جائے, فرمایا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا, تو جس نے ایک روزہ رکھ لیا اس نیت سے, اس کے تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر نیکی کو اپنی اطاعت میں اور فرما برداری میں اور ثواب کی نیت سے خوشی کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے, تو رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے کھاتے میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہ جاتا. اس سے بڑی عظمت والی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صرف عظیم ہی نہیں ہے, یہ شہر الرحمہ ہے, یہ رحمت کا مہینہ ہے. یہ شہر صبر, یہ صبر کا مہینہ ہے. جناب پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے
کہ رمضان المبارک کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ را، میم، ضاد اور نون، یہ 4-5 حروف سے مختص. را سے مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا مہینہ. میم سے مطلب یہ ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ معاف کر دیتا ہے. اور ضاد کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلے کی ضمانت کا مہینہ ہے. الف کا مطلب یہ ہے کہ انس اور الفت کا مہینہ ہے، کہ ہر کسی کے ساتھ پیار کیا جائے، محبت کی جائے. اور نون سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نورانیت کو حاصل کرنے کا مہینہ. اور رمضان رمض سے ہے، اور رمض کہتے ہیں کسی چیز کو جلا دیا جائے. رمضان کا روزہ رکھنے سے انسان کے سارے گناہ رب تعالیٰ جلا دے، اس کے ذمہ ایک بھی گناہ نہیں رہتا. بس ہم نے آج کے اس دور میں، اس معاشرے کے اندر رمضان المبارک کو خالی بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام دے دیا گیا، جبکہ اللہ کی رحمت کے اندر غوطہ ہو کر دیکھے، اس کا ایک ایک سانس لینا، اس کی ایک ایک گھڑی کو حاصل کر لینا، گویا کہ اللہ کی رحمت اور انوارات کو اپنے دامن میں جگہ دیا. اللہ روزے دار کو اپنے رحمت کی آغوش میں لے لیتا کہ میرے محبوب کا امتی باوجود اس کے کھانا اس کے پاس موجود ہے، سامنے رکھا ہوا، میرے حکم کی تعمیل کر کے یہ کھا نہیں رہا، آج اس کو تنگ کر رہی ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پانی کے قریب نہیں جا رہا، اس کو پینے کی کوشش نہیں کرتا، بیوی اس کے پاس موجود ہے، حکم یہ ہے کہ قریب نہیں جانا. اس نے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باوجود حلال چیز کے اللہ نے روکا ہے، رک دو، وہ رک گیا ہے. روزہ رکھ اور کسی غیر محرم کی طرف مت دیکھ، اپنی آنکھوں کو جھکا دے، جھوٹ مت بول، چغلی اور غیبت مت کر، زبان کو روک لے. روزے کی حالت کے اندر کوئی بری آواز مت سن، نہ گانا بجانا سن، نہ جھوٹ اور غیبت سن، نہ چغلی سن، نہ گالی گلوچ سن. جب تو اس پر عمل کرے گا تو تیرا روزہ روزہ ہو جائے گا، تیرے اعمال کے اندر ایک بھی گناہ نہیں رہے گا، وہ کی ساری نیکیاں لکھ دی جائے. جس نامہ اعمال پر گناہ لکھے ہوئے تھے، اس روزے کی برکت سے اللہ نے وہاں پر نیکیاں لکھ دی. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرمایا کہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اتنا قرآن مجید پڑھو کہ کم از کم رمضان المبارک کے اندر ہر شخص 2 قرآن مجید ختم فرمائے، کم از کم 2 قرآن مجید مکمل کرے، ورنہ ایک تو بہت ضروری ہے. جس نے رمضان میں ایک قرآن مجید بھی ختم نہ کیا، گویا کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، وہ محروم رہا ہر چیز سے، ہر خیر سے محروم رہ گیا، وہ جنت سے بھی محروم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو گیا. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کوشش کرنا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، چاہے ایک ایک لفظ شروع کر دے،
فرمایا کہ ایک لفظ پڑھنا شروع کر دے. جب اس نے ایک لفظ قرآن مجید کا سمجھ کر پڑھ لیا، سیکھ لیا، 1000 نوافل پڑھنے کا اجر اللہ تعالیٰ فرمائے گا. صرف پڑھنے رمضان میں 70، 1000 کو 70 سے ضرب دو، 70,000 بنتے ہیں. یہ میرے اور آپ کا کیلکولیٹر کہتا ہے، لیکن رب کے ہاں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا فلہ عشر امثالہا. یہ تو ایک نیکی کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، لالچ دیا جا رہا ہے. تو ایک نیکی کر، اس کے بدلے میں 10 دوں گا یا 70 دوں گا. یہ میری اور آپ کی سوچ ہے. رب تعالی کی طرف سے اس سے بھی اتنا انعام ملتا ہے، اتنا انعام ملتا ہے کہ تو شمار نہیں کر سکتا. اللہ کتنی نیکیاں تیرے نام اعمال کے اندر لکھ دے، شمار کرنا مشکل ہو جائے. لیکن ان کی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. رمضان المبارک اللہ نے دیا ہمیں اس لیے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتلایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے 1000 سال روزہ رکھا، اس نے 1000 سال نوافل ادا کیے، اور روزہ رکھ کر اس نے افطار بھی نہیں کیا، اور اس نے اسلحہ لٹکایا اپنے کندھے کے اوپر، اپنے اس تلوار کو اتارا بھی نہیں. 1000 سال وہ جہاد کرتا رہا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1000 سال اس نے عبادت کی ہے، ہمیں تو اللہ نے 60-70 سال عمر دی ہے، تو ہمارے اوپر کون سا اللہ نے بڑا احسان فرما دیا؟ اس کو 1000 سال زندگی دی اور اس نے 1000 سال عبادت کی ہے. تو ہماری امت کو اوسطاً عمر اللہ نے 60-70 سال دی ہے، تو ہم تو 1000 سال عبادت کر ہی نہیں سکتے، اس کے اجر کو پہنچ ہی نہیں سکتے. ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اللہ نے قرآن اتار دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس 1000 سال عبادت کرنے کے مبادل میں، تبدیلی میں، اس کے بدلے میں ایک رات اس امت کو دے دی. ایک رات دے دی ہے. اللہ کے محبوب اس رات کو اجر کیا ملے گا، کتنا ملے گا؟ خود ہی اللہ سوال کر رہے ہیں، خود اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں اس بات کا علم بھی ہے یہ لیلۃ القدر رات کتنی عظیم رات ہے، کتنی بڑی رات ہے، کتنا کچھ نوازنے والی رات ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمیں تو اس کا علم نہیں. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس میں جو رات تمہیں عطا فرمائی ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا 1000 سال اور تمہاری ایک رات اللہ کے حضور کھڑا ہونا، ایک سجدہ کرنا، اس کے 1000 سال کی عبادت پر پانی کر دے. تمہیں اللہ نے ایک رات میں ایک سجدے پر اتنا نواز دیا. سجدہ تو ایک کر رہا ہے تو میرا رب 70,000 سجدے لکھ رہا ہے. تو ایک نفل ادا کر رہا ہے تو میرا رب 70,000 نفل ادا لکھ رہا ہے. تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے
تو میرا رب تیرے نام اعمال کے اندر 70,000 مرتبہ سبحان اللہ لکھ رہا. تو ایک دفعہ اللہ کے حضور میدان کے اندر نکل, وہ 1,000 سال میدان کے اندر رہا. فرمایا کہ تو نے ایک رات پہرے داری کے اندر گزار لیا, ایک رات اسلامی سرحد کی پہرے پر کھڑے ہو کر چوکیداری کی, مسلمانوں کی سرحد اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تیری آنکھ جاگتی رہی. سن, تیرا اس ایک گھڑی میں جاگنا اس کی 1,000 سال کی عبادت سے کہیں بہتر. فرمایا کہ اس پر ایک رات ایک گھڑی کھڑا ہونے سے اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دی. فرمایا کہ اس میں تو تیر چلائے نہ چلائے, تلوار تیری چلے نہ چلے, صرف کھڑا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک اونٹنی کا انسان جب دودھ دوتا ہے یا بھینس یا گائے کا, ایک دفعہ تھن کو دباتا ہے, دبانے سے جو اس میں سے دودھ نکلتا ہے, سارا دودھ نکل جاتا ہے, پھر ہاتھ کو یوں ڈھیلا چھوڑتا ہے, پھر اس کے اندر دودھ بھر جاتا ہے, پھر دباتا ہے اس کو. ان دونوں دھاروں کے درمیان کا جو وقفہ ہے 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں. فرمایا جس نے 1-2 سیکنڈ بھی اللہ کے راستے میں پہرا دے دیا اس پر اللہ نے جنت لکھ, اس پر جنت واجب. کہاں 1,000 سال کی عبادت, کہاں 1,000 سال کے روزے, کہاں 1,000 سال کے سجدے, کہاں 1,000 سال کا جہاد, تجھے اللہ ایک رات میں اس سے کہیں زیادہ عطا کر رہا. تو یہ انعام نہیں ہے؟ بولو, انعام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہمیں نماز نہیں رہا گیا, اللہ ہمیں اتنا عطا کر رہا ہے کہ پھر بھی بدقسمتی سے ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے کھائے جا رہے, سرعام کھا رہے, سرعام چوکوں میں چوراہوں میں اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں. گانا بجانا بند نہیں ہو رہا, چغلی اور غیبت بند نہیں کی جا رہی, جھوٹ اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودے بازی کی جا رہی ہے, اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں. گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے. میرے رب نے تو تیرے شیطان کو بھی روک دیا کہ میرے محبوب کی امت کو نہ برگلا سکے. میرے رب نے اس شیطان کو بھی جکڑ کر سمندروں کے اندر پھینک دیا ہے کہ میرے محبوب کی امت کو گناہ کی طرف آنے ہی نہ دے. شیطان تو بند ہو گیا, لیکن شیطان کے چیلے بازاروں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں پھر رہے ہیں. شیطان کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں. شیطان کا کام ہم جو کر رہے ہیں, ہم سارا کام کر رہے ہیں شیطان کے. شیطان کو کہتا ہے بس ادھر رہ کے کمانڈری کر, بس تو بس پیچھے رہ, ہمارا خیال رکھنا, ہم تیری کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے. ہماری دکانوں میں چاہے وہ پھل والی دکان ہو, چاہے وہ سبزی والی دکان ہو, ہم رمضان سے ہٹ کر اس کا ریٹ اور بڑھا دیتے ہیں تاکہ غریب بیچارہ روزہ نہ رکھ سکے. یہ ہے مسلمانی ہماری. اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہے شہر رحمت, یہ رحمت کا مہینہ ہے. تمہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم اپنے ماتحتوں پر رحم کرو, ان کے اوپر سختی کو ختم کر دو, ان کی دیکھ بھال کرو, ان کو کھانے پینے کی اشیاء بن مانگے دو. لیکن ہم اس کے الٹ چلتے ہیں کہ جتنا ہم ظلم کریں گے, جتنا ہم جھوٹ بولیں گے, جتنی ہم بدکاری کریں گے, لوگ ہمیں
بڑا اعلیٰ ظرف کا مالک سمجھے. یہ ہماری شیطنت، یہ ہمارے دماغوں کا فطور، ہماری یہ چلاکیاں، یہ عقل مندی سے تعبیر نہیں کی جا رہی، بلکہ اللہ ایک ایک بات کو ظلم کے ساتھ تعبیر کر کے لکھ رہا. اللہ کی طرف سے جو تیرے کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ، جو تیری غلطیاں، تیرے گناہ، تیرے جرم لکھ رہا تھا، اللہ نے اس کو روک دیا کہ لکھنا نہیں. اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ رمضان میں تیرے گناہ نہیں لکھ رہا. وہ آخری رات لیلۃ الجائزہ تک میرا رب انتظار کرتا ہے. اے میرے بندے صرف اتنا آ کر مجھے کہہ دے، میں تیرے اس بول کا انتظار کر رہا ہوں، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں تو 80 سال کبھی ہے سارے معاف کر دے گا. جب رات عید کا دن گزر جاتا ہے تو وہ ساری نیکیاں دوبارہ برائیاں اس کے کھاتے میں لکھی جا چکی ہیں. آؤ تمہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا رمضان کے مہینے میں، اور رمضان ہمیں یہ نیکیوں کا سیزن بتایا. جیسے ہر شعبے والوں کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے، کسی کا شادیوں کا سیزن، کسی کا پھل کا سیزن، کسی کا سبزیوں کا سیزن. یہ سیزن ہر دور میں آتے ہیں، کبھی موسم خزاں آتا ہے، کبھی موسم بہار آتا ہے. تو رب تعالیٰ کے ہاں بھی نیکیوں کا مہینہ رمضان المبارک، مغفرت کا مہینہ رمضان المبارک، رحمت کا مہینہ رمضان المبارک، جہنم سے آزادی کا مہینہ رمضان المبارک، جنت میں داخلے کا مہینہ رمضان المبارک، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ رمضان المبارک، اللہ سے اپنی ہر چیز منوانا، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میرا رب ہر دعا کو قبول کرتا ہے، کسی دعا کو رد نہیں فرماتا. کہ آؤ ہم رمضان کے مہینے کا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے اور رات کو اللہ کے حضور قرآن بھی پڑھیں گے اور سنیں گے. کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنی ہے. تراویح شریعت مطہرہ کے اندر 20 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. 3 وتر اور 20 تراویح مکہ اور مدینہ کے اندر پڑھی جاتی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھنے کا کہیں حکم ارشاد نہیں فرمایا، اور آپ نے ان تراویح کو نہ پڑھنے کا حکم بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ تم نے پڑھنی بھی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میرے خلیفہ جناب ابو بکر اور جناب عمر اور جناب عثمان اور جناب حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین جو بھی تمہیں حکم ارشاد فرمائیں، یہ سمجھنا کہ یہ ابو بکر عمر عثمان کا حکم نہیں، محمد رسول اللہ کا حکم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں پر اتنا اعتماد کیا، فرمایا کہ جو بھی یہ طریقہ رائج کرے یہ اسلام کے خلاف نہیں ہوگا اور یہ میری سنت ہوگا، یہ میرا طریقہ ہوگا. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جگہ جگہ پہ قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، ایک ہی مسجد کے اندر 4-5 حافظ لگے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آپ نے ایک جماعت مخصوص فرما دی
کہ ایک حافظ قرآن پڑھے گا اور سارے پیچھے کھڑے ہوں گے اور 20 تراویح کے اندر اس قرآن مجید کو مکمل کیا جائے گا. اب یہ بات ذہن نشین کر لے کہ رمضان المبارک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید حضرت جبرائیل کو بھی سنایا کرتے تھے, تراویح کے اندر بھی سنایا کرتے تھے, اور جبرائیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتا تھا. جبرائیل بھی حافظ قرآن ہے. اور پھر آپ کے خلفاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہر رات یہ قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے نوافل کے اندر. ہم نے پورا سال قرآن مجید کھول کر دیکھنا ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کھول کے دیکھا پورا سال؟ قرآن مجید کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا, پڑھنا تو دور کی بات. یہ قرآن ہمارے لیے حجت بھی ہے, نور بھی ہے, شفاعت بھی ہے. اور جس نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نہ کھولا, کل قیامت والے دن کیا جواب دے گا؟ قرآن اس کے خلاف آ کر گواہی دے گا اور اللہ اس کی گواہی کو قبول کرے گا, منظور کرے گا. اگر اس کے حق میں دی تب بھی, اس کے خلاف دی تب بھی. ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو نہیں موڑا جائے گا اور ایک قرآن مجید کی سفارش کو نہیں موڑا جائے گا. حضور نے کسی کے خلاف گواہی دے دی تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. اگر قرآن نے کسی کے خلاف گواہی دے دی وہ بھی جنت میں. اب بولو اس بات کے اوپر ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ سب کا ایمان ہے نا. یہ بات میں اپنی نہیں کر رہا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہا ہوں. اور جس نے رمضان کے اندر بھی قرآن مجید نہیں کھولا تو اس کے لیے سوائے افسوس, حسرت اور پشیمانی کی اور کچھ نہیں. کوشش کریں رمضان کا روزہ رکھیں, روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں, اور اس کے اندر جتنی بھی انوارات اور برکات اور رب تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عطا ہو ان کو بخوشی قبول کرو, اس سے منہ نہ موڑو. یہ کب ملے گی؟ جب اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کے ہو جاؤ گے. جو بھی عمل کرنا اللہ کے لیے کرنا. اس میں 4 کام آپ نے کرنے ہیں. ایک کام تو سب سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے, اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے انتہا درود پاک پڑھنا, اور تیسرا اس میں اللہ سے توبہ کرنی ہے, اور چوتھا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, اور اللہ رب العالمین سے جنت طلب کرنی ہے, جہنم سے معافی مانگنی ہے, پناہ مانگنی ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ وعدہ کرتے ہیں کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے بغیر عذر کے. بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جس نے بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیا یا توڑ دیا, فرمایا کہ پوری زندگی بھی یعنی قیامت کی صبح تک بھی روزے کی تلافی کرنا چاہے تو نہیں مل سکتا. پوری زندگی روزے رکھے تو اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو اسے چھوٹ گیا. یار روزہ رکھنے سے جان چلی گئی تو سیدھا جنت میں جاؤ گے. مرنے کے بعد یہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ زور سے بولو, زور سے. ہو سکتے اللہ لکھ دے تم سارے جنتی ہو, اس امید سے بولو. کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ سب نے جنت تجھ سے طلب کی ہے, ان کے نامہ اعمال میں لکھ دے. اور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں ہم روزہ کوئی چھوڑیں گے, اس کی برکات سے منہ موڑیں گے. اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے, ہم رمضان کے پوری شرائط کے ساتھ روزہ رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا